بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے کرتا تھا۔ اچانک وہ بیمار ہو گیا اور مرض نے شدت اختیار کر لی، تو اس کی بیوی نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی یہ کہہ کر بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ نزع کی حالت میں ہے۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ علقمہ کی بیوی کا پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، صہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر علقمہ کو کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرو۔ چنانچہ وہ دونوں علقمہ کے گھر گئے اور اسے کلمہ شہادت پڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان ہی نہ چلتی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علقمہ کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی ماں کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا، اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جا، ورنہ وہاں ٹھہر، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ شخص علقمہ کی ماں کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا، لہٰذا مجھے بتا کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا۔ علقمہ کی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑا نمازی، روزے رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ تو علقمہ کی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ علقمہ کی ماں کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ماں کی نافرمانی ہی اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے روک رہی ہے۔ پھر فرمایا، اے بلال، جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ علقمہ کی ماں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ آگ میں جلائیں، وہ بھی میرے سامنے۔ علقمہ کی ماں کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، تو اپنے بیٹے کو
اس عارضی عذاب میں مبتلا دیکھنے سے ڈر رہی ہے تو سوچ، خدا کا عذاب تو دائمی ہے۔ اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس سے خوش ہو جا۔ مزید فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، علقمہ کو اس کی عبادت، نماز، روزہ، خیرات وغیرہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک تو اس سے ناراض رہے گی۔ یہ سن کر علقمہ کی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں ان کو، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ سے۔ علقمہ کی ماں کے اعلانیہ اپنے بیٹے کو معاف کر دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ علقمہ کی زبان کلمے پر چلنے لگی ہے یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ پس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ علقمہ کے گھر گئے تو انہیں علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کلمے کی آواز آئی۔ پھر اندر گئے اور کہا، اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے ہی اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے روک رکھا تھا، مگر اس کی ماں کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی دن وفات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے اور کفن دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا، اور پھر علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر ہی کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اور نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل، مگر یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام رشتوں میں میانہ روی اور عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں، اور اس طرح کے مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔